راحیلہ فوزیہ کو سہارا دے کر رکشے سے اتار رہی تھی، جس کی حالت خراب اور نگفتابا معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، یوں جیسے فوزیہ رکشے میں نہیں بلکہ میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ راحیلہ شاید رکشے والے کو پہلے ہی کرایہ دے کر فارغ ہو چکی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے اترتے ہی اپنا رکشہ لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں تیزی سے ان کی جانب لپکا، ان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوزیہ نے ایک بڑی سی کہہ کر ڈالی۔ کیا ہوا فوزیہ کو؟ میں نے گہری تشویش سے راحیلہ سے پوچھا، ساتھ ہی میں نے بھی بڑھ کر فوزیہ کو سنبھالا۔ میں اور رحیم تم دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ راحیلہ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر گھبرا سی گئی، پھر قدرے بوکھلا کر بولی، ہم پار تک کی گئے تھے، راستے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی تو تم اسے یہاں لانے کے بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو فوزیہ ہانپتے ہوئے مجھ سے بولی، اس کی ضرورت نہیں سہراب، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پلیز مجھے اندر لے چلو۔ اس کے لہجے میں عجیب سی التجا تھی، مجھے پریشانی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑ رہی تھی، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں متورم۔ ہم اسے لے کر اندر آئے۔ جنت بھی فوزیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کہنے کے بعد فوزیہ کو ابکائی بھی آ رہی تھی۔ چندن نے فوراً نہ جانے کون سا گھریلو ٹوٹکا آزمایا اور اس کے لیے گلاس میں کوئی حکیمی شربت لے آئی۔ وہ پینے کے بعد فوزیہ کی حالت کچھ سنبھلی۔ اس درمیان میں راحیلہ وہاں سے کھسک چکی تھی۔ میں نے فوزیہ کو کمرے میں بیڈ پر لیٹا دیا تھا اور اس کے قریب ہی ٹک کر اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ مرتعش تھا۔ بدن کا درجہ حرارت جو پہلے مجھے اسے چھو کر بالکل یخ محسوس ہوا تھا، اب کچھ بہتر تھا۔ اس کی سانسوں میں ترتیب اور چہرے پر رونق آئی تھی۔ بلا شبہ گھریلو ٹوٹکے والا شربت پینے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ فوزیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں ابھی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں میں اب ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ مجھے بہلا تو نہیں رہی ہو نا؟ ایسا نہ ہو کہیں بعد میں تمہاری طبیعت خراب۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں اب، وہ دوبارہ بولی۔ جنت پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا، اور شربت پیو گی؟ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموش رہی، یوں لگا جیسے بولنا چاہتی ہوں مگر اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، یا پھر ابھی وہ کچھ کہنے سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ خاصی پریشان بھی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کچھ سوچا، پھر ملائمت امیزی سے پوچھا، کچھ کہنا چاہو گی؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے لب نے جنبش تو کی مگر الفاظ ادا نہ کر سکے۔ تم آرام کر لو، باتیں کرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال تھا کہ جس قدر کچھ بتانے کے لیے وہ بے چین نظر آ رہی تھی فوراً بول پڑے گی، لیکن شاید وہ اس قدر مزمحل یا اعصاب زدہ ہو رہی تھی کہ اس نے سکون لینا ضروری سمجھا، اس قدر کہ اس میں مجھ سے مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو پائی، اور اس نے تکیے پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ہت قضائی پر ایک بار پھر مجھے اندر سے تشویش ہونے لگی۔ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یا پھر یہ کسی ایسے شاک سے گزری ہے کہ کچھ بولنا چاہتی ہو مگر اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جو بات مجھے بتانا چاہتی ہو، اس کے لیے وہ خود کو پہلے دلی اور دماغی طور پر پرسکون کرنا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں اسے آرام کی غرض سے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جنت سے نیچی آواز میں بولا، فوزیہ کا خیال رکھنا، وہ ابھی آرام کر رہی ہے۔ جی بہت بہتر، جنت نے کہا۔ راحیلہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں ہے، جنت نے جواب دیا۔ میں اسے پوچھنے تو گئی تھی مگر اس نے جانے کیوں اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ دستک پر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ناچار میں نے پکارا، چائے وغیرہ کا پوچھا تو عجیب سے انداز میں مجھے واپس چلے جانے کا کہا۔ پہلے تو کبھی راحیلہ بی بی نے ایسا مجھ سے نہیں کیا تھا، مگر شاید اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ ہو۔ ہاں شاید یہی ہو، میں نے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ جنت اور اس کا شوہر رحیم ہمارے ملازم نہیں تھے، وہ سدرا کی وجہ سے ہماری خدمت پر مامور تھے، یہ ان کی مہربانی تھی، اس لیے میں نے کہا آپ دل پر نہ لیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، جنت فراخ دلی سے بولی۔ میرے لیے تو یہ دونوں بھی سدرا بیبی کی طرح بچیاں ہیں۔ تمہارا شکریہ جنت، میں نے ہولے سے کہا۔ ذرا دیر بعد میں راحیلہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ اندر سے بند تھا، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں دستک دے کر اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی تو اندر سے راحیلہ کی ہسٹریائی سی آواز ابھری، کہہ جو دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو آواز دے دوں گی، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، بار بار مجھے آ کر پریشان مت کرو۔ میں راحیلہ کے اس انداز تخاطب پر پہلے تو حیران رہ گیا مگر پھر غصہ بھی آیا۔ میں نے لمحہ بھر ہونٹ سختی سے بھینچنے کے بعد اس سے آواز دی، راحیلہ دروازہ کھولو، یہ میں ہوں سہراب۔ اندر جیسے یکلخت خاموشی طاری ہو گئی، یوں لگا جیسے راحیلہ میری آواز سن کر پشیماں ہو گئی ہو۔ اس کے چند لمحے بعد ہی دروازہ کھل گیا، سامنے راحیلہ کا چہرہ ابھرا۔ میں نے اندر داخل ہونے میں جلدی نہیں کی بلکہ دروازے ہی سے باہر کھڑا اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ وہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں اس کے جلن کی سی کیفیت تھی، ہونٹ بھی لرزیدہ سے تھے۔ ایک وحشت کی تفسیر بنا اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں نے تلخی سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں آرام کرنے لگی تھی، اس نے روکھے پن سے کہا۔ میرے دل پر گھونسا سا لگا،
جو شبہ اس رات فوزیہ نے میرے سامنے ظاہر کیا تھا، آج مجھے اس پر یقین صاف ہونے لگا۔ مجھے ہاتھ سے ایک طرف کرتا ہوا اندر آ گیا اور اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ عقب میں بند کر دیا۔ مت بھولو کہ یہ ہمارا گھر نہیں، ہماری ملکیت نہیں، اور ہم یہاں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور نہ ہی جنت اور رحیم ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ میں نے اسے سب سے پہلے یہی سمجھانا ضروری جانا تو میری طرف عجیب نگاہوں سے تکتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے۔ نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے پھر سختی سے کہا، معلوم ہوتا تو تم جنت سے اس قدر غصے اور برہمی کا برتاؤ نہ کرتی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے پھر مختصر سا جواب دیا، اب ادھر آ جاؤ اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کل کر لینا، آج میری ادھر آؤ فوراً۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر تیز اور تلخ لہجے میں کہا۔ وہ منہ بناتی ہوئی بڑی اور بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے سامنے میری کرسی سنبھالی، غور سے پہلے اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر کھنڈی ہوئی متانت سے پوچھا، کیا ہوا تھا فوزیہ کے ساتھ، اور تم دونوں کہاں گئی تھی؟ تم تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہو جیسے میں نے ہی وتر سے بولی۔ تو میں نے پھر اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا، میرے سوال کا جواب دو، کیا فوزیہ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ آرام کر رہی ہے، ہم قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے گئے تھے، وہاں چاٹ کھائی تھی۔ اس کے بعد اچانک نہ جانے فوزیہ کو کیا ہوا کہ ذرا دیر بعد ہی اسے الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بلاخر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری بھانپتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اب بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ چہل قدمی کے بعد تم دونوں نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ ہم ذرا دیر کے لیے مارکیٹ چلے گئے تھے، کچھ سوٹ اور کپڑے دیکھنے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا جھجکی، پھر بولی، اس کے بعد ہم نے رکشہ کروا لیا اور واپس گھر کے لیے آ گئے۔ اب مجھے لگا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا، میں اور رحیم تم دونوں کی تلاش میں پہلے پارک ہی میں گئے تھے، اس کے بعد مارکیٹ، لیکن ہمیں تو تم دونوں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گئے ہوں، کہہ کر اس نے جیسے جان چھڑانی چاہی۔ میں ہونٹ بھینچے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے گھورنے لگا تو وہ تھکے تھکے انداز میں بولی، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ ایک بات یاد رکھنا راہیلہ، فوزیہ سے تمہیں حقیقت پوچھ لوں گا، لیکن اگر تمہاری باتوں میں ذرا بھی جھوٹ نکلا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تہدید امیز انداز میں یہ کہتا ہوا میں اس کے کمرے سے لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جنت اور رحیم نے کھانے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا، میری بھوک مر چکی تھی۔ فوزیہ اور راہیلہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے دماغ پہلے ہی انگنت معاملات اور مسائل میں الجھا ہوا تھا کہ اب یہ راہیلہ کی پوری اسرار حرکتوں نے مزید مجھے پریشان سا کر دیا تھا۔ بلاخر میں نے ذہن پر زیادہ زور دینے اور اپنے اعصاب شل کرنے کے بجائے پرسکون نیند لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے تسلی تھی کہ فوزیہ جب آرام کر کے اٹھے گی تو خود ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح ہلکے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ سدرا کراچی سے آ گئی تھی۔ فوزیہ نے سب سے پہلے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی تھی اور بالکل بھلی چنگید نظر آ رہی تھی۔ میں نے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ سدرا اکیلی نہیں آئی تھی، محمود بھی ساتھ تھا۔ دونوں ہی پریشان اور اداس اور مغموم تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے اترے اترے چہروں پر تازگی کی رمک ابھری۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خیریت سے یہاں پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا، فوزیہ اور راہیلہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھیں۔ راہیلہ کچھ ٹھیک موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ سدرا کی ماں کی وفات کا بھی افسوس کیا گیا۔ ناشتے کا وقت ہو رہا تھا۔ جنت مطلع کر کے جا چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ چائے کا دوسرا کپ نشست گاہ میں پیا گیا۔ راہیلہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صرف میں اور فوزیہ ہی سدرا اور محمود کے پاس موجود تھے۔ یہ راہیلہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اکھڑی اکھڑی سی نظر آتی ہے، کافی کمزور بھی ہو گئی ہے، کیا بیمار رہی ہے؟ سدرا کا چھوٹتے ہی گویا راہیلہ کے بارے میں ایسا پوچھنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے یہ ضرور احساس ہوا کہ راہیلہ کی جسمانی بلکہ ذہنی تبدیلی کا بیز سدرا نے فوراً نوٹس لے لیا تھا، حالانکہ وہ خود بیچاری پریشان تھی۔ اب یہ وقت تو راہیلہ کے موضوع پر بات کرنے کا نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی بہانہ بنا دیا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، تم بتاؤ سفر خیریت سے گزرا؟ کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میری مراد کسی خطرے سے ہے۔ سدرا نے گہری سانس لی مگر جواب محمود نے دیا۔ بولا، سہراب میاں، کراچی کے حالات تو بہت خراب تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ بڑی مشکل اور احتیاط کے ساتھ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں نے ہی سدرا کو مشورہ دیا تھا، سجاد اب کھل کر دشمنی پر اتر آیا ہے۔ میں نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا، ان حالات میں ان کا زیادہ عرصہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہ ہوتا، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ سدرا پزمردہ اور دکھی لہجے میں بولی، پہلے پپا گئے اور اب مما بھی داغ مفارقت دے گئیں، میں تو دنیا میں اکیلی رہ گئی سہراب، کہتے ہوئے وہ آخر میں رو پڑی۔ چائے کا کپ اس نے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ حوصلہ رکھو سدرا، فوزیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ سدرا کو فوزیہ کے رویے نے کچھ حوصلہ دیا
اور اس نے فوزیہ کے اپنے قریب بیٹھتے ہی اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ فوزیہ محبت سے اسے تھپکنے لگی۔ سہراب میاں، اب تو بس آپ ہی سدرا بی بی کی امید ہو، محمود میری طرف دیکھ کر بولا۔ اس مردود اور شفاق انسان سجاد نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ڈر تھا کہ وہ اب سدرا بی بی کے خون کا پیاسا ہوگا، اسی لیے میں انہیں یہاں لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے محمود کی طرف دیکھ کر کہا۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، انکل مشتاق کی طرح محمود بھی سیٹھ سکندر کے اولین وفاداروں میں سے ایک تھا۔ گورا چٹا اور درمیانی عمر کا یہ آدمی غیر شادی شدہ تھا۔ البتہ مشتاق نے تو اپنے مالکان پر جان نثار کر دی تھی اور پسماندگان میں ایک بیوہ اور 2 بچے چھوڑے تھے۔ ان کی کفالت کا مستقل بندوبست بقول سدرا کے ہی کر دیا گیا تھا۔ اب محمود تھا، اس نے سدرا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ محمود صاحب، انکل مشتاق کی وفاداری کی طرح آپ کی بھی سدرا سے وفاداری ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ نہیں سہراب میاں، میں تو جتنا بھی کروں وہ سیٹھ صاحب مرحوم کے احسانوں کے آگے کچھ نہیں جو وہ مجھ پر کرتے رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا، تب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے تو اب تک ان کی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے احسانوں کے بدلے میں۔ نہیں محمود، ایسا مت کہیں، آپ نے بھی میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ سدرا دھیرے سے فوزیہ سے الگ ہو کر بولی۔ ورنہ مشتاق کی ہلاکت کے بعد تو میں سمجھی تھی کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن پلیز سدرا بی بی، محمود نے ٹوک دیا، ایسی باتیں مت کریں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن تو سب ہی نے مرنا ہے، لیکن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قربانی سہراب میاں نے دی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے میری جانب توصیفی نظروں سے دیکھا۔ اس میں بھلا کیا شک ہے؟ سدرا نے بھی اس کی تائید میں فوراً میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سہراب نے تو وفاداری کی انتہا کرتے ہوئے اپنا گھر بار سب ہی قربان کر دیا، اور ابھی میری خاطر اپنی اور اپنے پیاروں کی جانیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ پپا نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا۔ سدرا کی یہ صاف گوئی غلط نہیں تھی۔ محمود بولا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اصل اور بلا غرض احسان اپنے سہراب میاں کا ہے۔ نہیں محمود صاحب، ایسا مت کہیں۔ سیٹھ صاحب مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت بخشے، ان سے فیکٹری کا ہر ملازم خوش اور مطمئن تھا۔ میں نے کہا، ہم تو ان کے نمک خوار تھے، میں کیسے یہ سب برداشت کر لیتا کہ جرائم پیشہ عناصر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اور دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے رہے۔ کہتے ہوئے میں نے بھی اپنا سر ایک طرح کی ندامت تلے جھکا دیا۔ محمود یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آن بیٹھا اور میرے کاندھے پر محبت اور شفقت سے ہاتھ دھرتے ہوئے بولا، ایسی بات نہ کرو سہراب میاں، تم نے اپنے سیٹھ صاحب کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کیا شک ہے کہ اب بھی دے رہے ہو۔ باقی یہ تمہارا کہنا غلط ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر تم بر وقت سیٹھ صاحب کو مطلع نہ کرتے تو فیکٹری تباہ ہو جاتی۔ نہ صرف یہ کہ ہزاروں غریب لوگوں کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی اور وہ بے روزگار بھی ہو جاتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں سیٹھ صاحب دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بیٹا، یہ سب تقدیر میں لکھا تھا۔ تمہاری مدد کے سبب ہی تو سدرا بی بی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تم نے تو ان کے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ورنہ ان کی چیرہ دستیاں جانے مزید کیا کیا گل کھلاتی۔ اب بھی وہ تمہاری طرف سے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ محمود صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سہراب، سدرا نے بھی اس کی تائید میں مجھ سے کہا۔ وہ خود کو کافی سنبھال چکی تھی، پھر ایک ممنون بھری نگاہ فوزیہ پر ڈالتے ہوئے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تم، فوزیہ اور راحیلہ بہنوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے، میری وجہ سے بے گھر ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ میں اب مقصد کی بات کی طرف آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے یہاں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ دونوں یہ سب سن کر حیران ہوئے، بالخصوص شگفتہ خاتون اور ان کی بیٹی نگہت کے بارے میں، اور یہ بھی کہ اصل دشمن اقبال بھی آج کل ادھر ہی موجود ہے اور اس کی اپنی حالت خراب ہے۔ وہ خون کی خرابی کے ایک خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہے۔ یہ مردود جس نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کیا، کیا اب بھی اسے سبق حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ محمود نے کہا، باقی اسے تو اپنے گناہوں سے تائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اس پر مستزاد اس کی بیٹی نگہت، جو بقول تمہارے ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ بھی باپ کی بیماری پر اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اپنی ماں اور تم سے بھی اس نے تعلقات کی پرواہ نہیں کی۔ سدرا بولی، اس بات ہی سے تو اس مردود اقبال کو مزید حوصلہ ملا ہے۔ فوزیہ نے بھی جی کھڑا کر کے لقمہ دیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن معاملہ تو خراب ہو گیا۔ اسے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا، اب تو یہاں بھی تمہارے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ سدرا نے تشویش زدہ لہجہ میں کہا، میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں نے کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اب مزید کوئی خون خرابہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ نگہت میں اتنی شرم و حیا تو ہوگی، وہ اپنے باپ کو اب مزید کسی غلط کام سے روکے رکھے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمود نے تائید کی۔ تم نے اس کی جڑ پر حملہ کیا ہے، خواہ ایک اتفاق ہی صحیح۔ اس کی فیملی کا کوئی لگایا اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اپنا ہم خیال بنا کر
انہیں اقبال کے کالے کرتوتوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں اب بھی باپ کو غلط راستے سے روکتی ہوگی۔ باقی اس کی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئی ہے تو یہ ایک الگ اور فطری سی بات ہے۔ مجھے محمود کا تجزیہ درست لگا تھا، سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ فوزیہ نے کہا۔ یہ تو اب سہراب بھی بتا سکتا ہے۔ سدرا نے میری طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہاں کے معاملات زبردست قابو میں ہیں، میں ان سے مرحلہ وار نمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اقبال کے علاوہ بھی کچھ اور پنڈورا باکس کھلتے جا رہے ہیں۔ لیکن تم بتاؤ، تم کراچی سے تو آ گئی ہو، کاروبار اور فیکٹری کا کیا ہوگا؟ وہ ذلیل انسان سجاد تو تمہاری غیر موجودگی میں ان سب پر قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس مردود کے لیے تو میدان خالی ہو چکا ہوگا۔ میری بات پر سدرا اور محمود نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر محمود نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے سہراب میاں، لیکن جان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ سجاد واقعی بری طرح ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس انسپکٹر نے ہماری مدد کی بھی ٹھانی، اسے بھی ہلاک کرا دیا کیا؟ مجھے ڈر تھا کہ ان حالات میں سدرا صاحبہ کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا بھی یہی مشورہ تھا؟ وکلمہ ٹھہر کر دوبارہ بولا، سہراب میاں، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ سیٹھ صاحب اور سدرا صاحبہ کے بس ہم چند ہی لوگ خیر خواہ ہیں، مگر مجھے تو اس وقت معلوم ہوا کہ فیکٹری میں اور بھی سیٹھ صاحب کے نمک حلال اور وفادار ملازمین موجود ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہے کہ سیٹھ صاحب کا ان سے بہت اچھا سلوک رہا ہے۔ وہ ان کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے ملازموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے فیکٹری کے چند ایک اہم اور قابل اعتماد آدمیوں کو اصل بات بتائی تو وہ خم ٹھونک کر ہی نہیں بلکہ اپنا سینہ تان کر سامنے آ گئے اور کسی غیر متعلقہ شخص کو وہاں گھسنے بھی نہ دینے کا عہد کیا۔ ساتھ ہی میں نے ایک شخص کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سجاد پر کڑی نگاہ رکھے اور ہمیں فون پر مطلع کرتا رہے۔ اسی لیے فی الحال تو وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے دنوں بعد کراچی کا چکر لگاؤں گا۔ محمود خاموش ہوا تو فوزیہ بولی، مگر ایسا کب تک ہوگا؟ سجاد کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو ہم سب کے لیے ایک موذی بنتا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اقبال ہے، میں نے کہا، اس لیے کہ وہ اقبال کا خاص آدمی ہے۔ اقبال کی کہانی ختم ہوتی سجاد کا بھی قصہ ختم ہو جائے گا۔ کافی دیر تک اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ لبے لباب یہی رہا کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ 2-3 دن بعد محمود کراچی روانہ ہو جاتا، باقی کاروبار کی دیکھ بھال اب اسی کے ذمہ تھی۔ سدرا یہاں سے انہیں ضروری ٹیلی فونک ہدایات دیتی رہتی۔ ہم کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران رحیم نے آ کر چونکا دینے والی اطلاع دی۔ پاس والے گھر سے شگفتہ خاتون آئی تھی، تو انہیں اندر لے آتے؟ میں نے چونک کر کہا۔ میں نے تو کہا تھا جی، رحیم نے جواب میں کہا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ ذرا وقت نکال کر ان کے پاس آ جائیں، ایک ضروری بات کرنا تھی، بلکہ ہو سکے تو ابھی آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ سدرا اور فوزیہ میرا چہرہ تکنے لگیں، میری پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ یہاں مجھ سے کہنے کے بجائے اپنے گھر میں کہنا چاہتی تھی؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن سے سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں فوزیہ اور سدرا کو ابھی آنے کا کہہ کر گھر سے نکلا۔ شگفتہ خاتون اپنے گھر میں میری ہی منتظر تھی، لیکن تنہا نہیں۔ وہاں میں غیر متوقع طور پر نگہت کو دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے شگفتہ خاتون بولی، بیٹا یہ نگہت ہی نے تم سے کوئی ضروری بات کرنا تھی، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں کرسی پر بیٹھی نگہت کا چہرہ غور سے تکنے لگا اور اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہنوز پریشان ہی نہیں، اب خاصی متوحش سی بھی نظر آ رہی تھی۔